آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ پوری دنیا میں روزی کا ہے۔ دنیا میں کاروبار، ملازمت، اس کی تلاش کے اندر اور تگودو میں انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف دوڑ دھوپ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ رزق کے بغیر انسان کا جینا مشکل ہے، اور بغیر روزی کے انسان کی زندگی خود اپنے اوپر بوجھ بن جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی انسان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ روزی کی وجہ سے یا تنگی کی وجہ سے وہ نہ جانے خودکشی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا حرکت کر بیٹھتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو بھی جاندار ہیں سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے از خود اپنے اوپر لیا ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں، اب جاندار سے مراد صرف انسان ہی نہیں، وہ جاندار چاہے چونٹی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جس کسی کو اللہ عز و جل نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو روزی پہنچانے کا ذمہ بھی اللہ نے از خود اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے روزی کا ذمہ خود سے خود پر لے کر ہر جاندار کو یہ بات بتا دی کہ اے جاندار، اے میری مخلوق، تجھے اس بات کے سلسلے میں مطمئن رہنا چاہیے کہ تیرا رب ساری کائنات کا مالک ہے، اور جب اس نے خود سے ذمہ لے لیا ہے کہ روزی تجھے پہنچائے گا، تو وہ روزی تجھے پہنچ کر کے ہی رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، خالق ارض و سما نے جس کی ضرورت جہاں تھی، جب تھی، اس اعتبار سے اسے روزی پہنچائی اور مزید روزی پہنچائے گا۔ کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی کو کچھ دے دیا تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے دیا، جبکہ تصور یہ ہونا چاہیے کہ حقیقی دینے والا خدا ہی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ذریعہ بنا دیا۔ بکری کو چارہ انسان دیتا ہے، لیکن اللہ نے اس تک رزق پہنچانے کا ذریعہ ہمیں بنا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے رزق کا ذمہ لے کر ایسا نہیں ہے
کہ بندے کو بالکل یہ کہہ دیا ہو کہ میرے بندو اب رزق کی تلاش میں نہ نکلو اس لیے کہ میں تمہیں روزی دینے والا ہوں، نہیں، بلکہ قرآن نے خود کہا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز تم ادا کر لو تو ادا کرنے کے بعد زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تمہارے لیے روزی کے دروازے بنائے گئے ہیں، تم اس کی تلاش میں نکلو، نکلنا تمہارا کام ہے، دینا ہمارا کام ہے۔ اس نے مختلف ذرائع رکھے، روزی دینے کے لیے مختلف بہانے رکھے، اور مختلف طریقے سے مختلف جاندار کو اللہ عز و جل روزی عطا فرماتا ہے۔ اور دینے کی شان کیا ہے؟ دینے کی شان کیا ہے؟ اس شان کو صرف آپ سمجھو تو اپنے رب کے اوپر جان قربان کرنے کو جی چاہے۔ آپ ذرا سوچو، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں تجھے پالتا ہوں، سیٹھ نوکر سے کہتا ہے میں تجھے پگار دیتا ہوں، روزی دیتا ہوں، ابھی نکال دوں گا تو تجھے کہیں جاب نہ ملے گی۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے نکال دوں گا تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے، سوسائٹی میں یہ بات سنی جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جو بچہ ماں کے شکم کے اندر پرورش پاتا ہے، 4 ماہ کا حمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں زندگی آ جاتی ہے، آپ مجھے بتاؤ اس پیٹ کی کوٹھڑی کے اندر پرورش پانے والے بچے کو کون روزی پہنچا رہا ہے؟ کون پہنچا رہا ہے؟ ایک انڈے کو دیکھیں آپ، اس انڈے کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، کون ہے جو انڈے کے اندر مرغی کے بچے کی پرورش کر رہا ہے؟ اور جب وہ پرورش پا کر اس لائق ہو جاتا ہے تو انڈا توڑ کر کے باہر نکل آتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس انڈے کی کھول کے اندر اس مرغی کے بچے کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ اسے روزی کون دے رہا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزی دینے والی ذات خدا ہی کی ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اور ہر جاندار کی روزی کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس جاندار کی روزی کہاں پہنچے گی اور کس چیز سے اس کی زندگی ہے وہ بھی میرا مولا جانتا ہے، اسی سے اس کی پرورش بھی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد تو کمانے نہیں جا سکتا نا، ادھر پیدا ہوا کمانے نہیں جا سکتا، وہ ماں اسے دوڑا نہیں سکتی، بیٹا تو پیدا ہوا اب جا کر کے کما کے لے کر کیا اور اپنی زندگی گزارنا، نہیں، نہ وہ چلنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ وہ کمانے کی طاقت رکھتا ہے، نہ وہ محنت کی طاقت رکھتا ہے، نہ وہ چبانے کی طاقت رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے کریم کی شان کتنی نرالی ہے اور رزق دینے کی شان کتنی نرالی ہے۔ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ اس بچے کی ماں کے پستان میں دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے، اور بتا دیا میرے بندے تو یہ نہ سمجھنا کہ تجھے پیدا کر کے محتاج کر رہا ہوں، تیری روزی تیری ماں کے پستان میں نے رکھ دی ہے، تو پیدا بعد میں ہوگا، روزی پہلے تیری پہنچ جائے گی۔ بہت سارے لوگ مہمان آتے ہیں تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، یار یہ مہمان آگے پتہ نہیں کیسے کھلائیں گے، کیا ہوگا، کہاں سے انتظام ہوگا۔ جانتے ہیں آپ، فرمایا گیا مہمان کے پہنچنے سے پہلے 40 روز پہلے مہمان کی روزی اللہ گھر میں پہنچا دیتا ہے، پھر اس کی پہنچانے کی شان ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، جو جو مخلوق ہے جس اعتبار سے اللہ نے پیدا کیا، اسی اعتبار سے اس کے رزق کا ذمہ بھی اللہ نے لیا اور وہاں تک رزق بھی پہنچایا۔ آپ ذرا سوچیں، ایک پرندہ ہے
ایک پرندہ ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ زمین میں جتنے ہیں جاندار جتنے ہیں ان کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا اور ہوا میں اڑنے والوں کا نہیں، سب کا. لیکن چونکہ زیادہ تر زمین کا معاملہ ہے اسی لیے کہا گیا نا کہ زمین پر میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین ہو یا آسمان، ہر جگہ روزی پہنچانے والا میرا رب ہے. ایک پرندے کو دیکھیں آپ، گھونسلہ ہوتا ہے اس کا، کوئی اسٹاک نہیں ہوتا، کل کیا کھائے گا اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا. لیکن آج تک کسی پرندے کی پوزیشن ایسی نہیں رہی کہ وہ گھونسلے سے صبح بھوکا نکلا ہو اور رات کو جب لوٹا ہو تو بھوکا ہی لوٹا ہو. نہیں، بلکہ میرا کریم اس بھوکے پرندے کو بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. سمجھ جاتا. پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات کے لیے اللہ نے پانی بنایا. پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن آپ ذرا سوچیں، لق و دق صحرا، ایسا جنگل و بیابان جہاں پانی دور تک نظر نہ آتا ہو، فوریسٹ جسے کہتے ہیں، جہاں دور تک پانی نظر نہ آتا ہو، وہاں شیر ہوتے ہیں، ہرن سب ہوتے ہیں. آپ ذرا سوچو، لق و دق صحرا کے اندر، جنگل کے اندر جہاں پانی نظر نہ آتا ہو، آخر وہ کون سی ذات ہے کہ وہ جانور کی وہاں پرورش کرتی ہے اور انہیں رزق عطا کرتی ہے؟ وہ میرے رب کی ذات ہے، وہ میرے پالنہار حقیقی کی ذات ہے، وہ میرے معبود برحق کی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جاندار مخلوق تک رزق پہنچانے کا ذمہ خود لیا. اس لیے لیا، خود اپنے ذمہ کرم پر کیوں لیا؟ اگر کسی اور کے سپرد کر دیتا تو آدمی کہاں تک پہنچاتے گھومتا، کہاں تک پہنچاتے گھومتا. اس لیے کہ خالق جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کتنی ہے، اور خالق جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کہاں ہے. اور خالق کی طاقت یہ ہے کہ ہر جگہ وہ اپنی مخلوق پر نظر بھی رکھے اور مخلوق کی ضرورت کو پوری بھی کرے. یہ صرف میرے رب کی شان ہے کہ جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے وہاں وہاں تک وہ رزق پہنچاتا نظر آتا ہے. وہ جانتا ہے. رزاق وہی ہے، وہی رزاق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے رزق تلاش کرنے کا حکم دیا کہ رزق تلاش کرو. رزق کے لیے تم ہنر سیکھو کہ اس کے ذریعے تمہیں روزی ملے. کھیتی باڑی کرو، اس کے ذریعے تمہیں روزی ملے. کچھ فنون سیکھو، اس کے ذریعے تمہیں روزی ملے. تجارت کرو، اس کے ذریعے تمہیں روزی ملے. ملازمت کرو تاکہ اس کے ذریعے تمہیں روزی ملے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جاؤ اور یہ کہو اللہ رزاق ہے مجھے دے دے گا. نہیں، ان دروازوں کو تلاش کرو، محنت کرو. لیکن یہاں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا ہے. اور اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان بندوں پر جو فاقے سے ڈرتے ہیں. فاقے سے ڈرتے ہیں. ارے ان کو تو چاہیے کہ وہ پرندوں سے سبق سیکھیں کہ جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو یقین ہوتا ہے کہ رات کو لوٹیں گے تو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوگا. جو فاقے سے ڈرتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ دعا کریں، یہ سوچ بنائیں کہ جتنا فقر کا خیال ہے اس سے زیادہ اگر کسی چیز کا خیال رکھنا ہو تو گناہ کے بارے میں سوچیں، اور اس سے زیادہ اگر کسی سے ڈرنا ہو تو گناہ سے ڈریں. کہ فقر سے ڈرنے کی وجہ سے تمہارا فقر دور نہیں ہوگا، لیکن گناہ سے ڈرو گے تو اللہ عز و جل دو جہاں کی نعمتیں تمہیں عطا فرما دے گا.
اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ سے فقر سے پناہ کی دعا نہ مانگی جائے، مانگی جائے، لیکن یہ یقین رکھا جائے کہ مولا ہمارے حصے کی روزی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر قرآن کا یہ انداز، یعلم مستقرہا، وہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ کو جانتا ہے، تم جہاں ہو اس کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ اب جب وہ جانتا ہے تو وہاں روزی پہنچے گی۔ کوئی کہیں بھی ہو، میرا مولا اسے اس کی روزی پہنچا دیتا ہے، کسی بھی واسطے سے پہنچا دے، اس لیے کہ اس نے یہ فرما دیا کہ میرا علم یہ ہے کہ ساری کائنات میرے سامنے ہے، میرے بندے مجھ سے چھپے ہوئے نہیں، میں جب چاہوں جہاں چاہوں میرے بندوں کو روزی پہنچا دوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کون کہاں سپرد ہوگا یہ بھی میرا مولا جانتا ہے، کون کہاں جیے گا وہ بھی جانتا ہے، کون کہاں مرے گا وہ بھی میرا مولا جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے روزی پہنچانا۔ تو یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو پہلے بھی ہلاک کر دیتے تھے روزی کی تنگی کے خوف سے، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے باپ ایسے جو اپنے بچے کو ہلاک کر دیتے تھے تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے، افلاس کے خوف کی وجہ سے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس اندیشے کی وجہ سے کہ تم ان کی پرورش نہیں کر سکو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اولاد کے تذکرے سے پہلے اللہ عز و جل نے والدین کے بارے میں بتایا، والدین کا تذکرہ فرمایا کہ والدین کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا عرف و اعلیٰ ہے، ان کے حقوق ادا کرو۔ اور پھر ماں باپ کے اوپر یہ حکم فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، افلاس کی سوچ سے، افلاس کے ڈر سے، پرورش نہیں کر سکو گے اس خوف سے تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اور قرآن کا یہ جملہ ضمیر کو جگانے کے لیے کافی ہے، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دینے والے ہیں اور تم کو بھی روزی دینے والے ہیں۔ یعنی اے ماں باپ، اے والدین، اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم کو اپنے بچوں کی پرورش کرنی پڑے گی تو اتنے بچے ہوں گے تو پالو گے کیسے؟ تو سنو، پالنا کام تمہارا نہیں ہے، ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی روزی دینے والے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ جو روزی کی فکر کے اندر رزاق کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کاروبار میں مصروف ہے اور مصروفیت کی وجہ سے نماز کا وقت آیا تو کسٹمر کی محبت کے اندر اور دولت کی محبت کے اندر اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو مس کر دوں گا تو میرا اتنا بڑا گاہک چھوٹ جائے گا، نماز چھوٹے تو چھوٹ جائے لیکن ہمارا یہ کسٹمر نہ چھوٹے۔ اس کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ سن لو، تمہارے حصے کی روزی تمہیں مل کر کے رہے گی، تم رزق کے خیال کی بجائے رزاق کا خیال کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام علیہم الرضوان رزق کی تلاش میں نکلتے ضرور تھے، لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ رزق کی فکر میں اتنے لگ گئے کہ رزاق کا خیال بھی ان کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ نہیں، اسی لیے مجھے یہ آیت
یوں تو پورا قرآن بہت پیارا ہے، لیکن یہ آیت واقعی آج کے دور کے اندر بہت سارے مردوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور مرد کون ہے؟ مرد کون ہے؟ ارشاد فرماتے میں قرآن سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ مرد کون ہے، اور پھر فرمایا جانتے ہو قرآن نے کسے مرد کہا؟ بس اسے آپ سمجھ لو آج اور بٹھا لو دل و دماغ کے اندر، اور یہ آج کا سبق ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔ انشاءاللہ یہ سبق یاد رکھو گے، رب قدیر جل جلالہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ مرد کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہے جسے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہ روکے، اس کی تجارت اسے اللہ کے ذکر سے نہ روکے۔ یعنی مرد صحیح معنوں میں وہ ہے کہ ایک طرف دولت آ رہی ہے اور ایک طرف خدا کا منادی پکار رہا ہے، تو جو مرد ہوگا وہ دولت چھوڑ دے گا اور خدا کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ہے مرد۔ مرد وہ نہیں جو دولت پر ٹوٹ پڑے اور خدا کو بھول جائے، وہ مرد ہے ہی نہیں قرآن کی روشنی میں۔ وہ تو تجارت کر رہا ہو اور خدا کا منادی آواز دے دے چھوڑ دے تجارت کو، اور یہی سوچے میں نے رزق چھوڑا ہے رزاق کو نہیں، اور جب رزاق کو نہیں چھوڑا تو اس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ پہلے 10 ملنے والا تھا، اب اس کو تھام لیا تو سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے جتنا عطا فرما دے۔ مجھے یہاں مولا علی کا قول بڑا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ میں نے ٹویٹر پر ٹویٹ بھی کیا اسے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اپنے ہاتھ میں جو ہے نا اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے رب کے پاس جتنا ہے نا اس پر بھروسہ کرو۔ اب اپنے ہاتھ میں کتنا آئے گا؟ کتنا بینک میں جمع کرو گے؟ کتنا ہے؟ اور جب اس کی بارگاہ کی بات آئے تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کا خزانہ اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو میرے پروردگار کے قبضے قدرت میں نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ خدا کی فکر کے اندر لگے رہتے، اس کی یاد میں لگے رہتے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے قدموں کے اندر انبار لگا ہوتا اور لٹاتے رہتے اور دنیا کو مالا مال کرتے چلے جاتے۔ تو آج یہ سبق آپ کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہماری قسمت کی روزی جتنی اللہ عز و جل نے لکھ دی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کل فی کتاب مبین، ہر چیز کھلی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، موجود ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ۔ اسے محفوظ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں سب بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، سب کچھ اس میں لکھ دیا گیا ہے، کس کو کتنا دینا سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور یہیں سے شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، کبھی کبھی اچنبھا ہوتا ہے نا انسان کو کہ یار بابا نے کہہ دیا، یہ اللہ کے ولی نے فرما دیا، اور جیسا انہوں نے کہا ویسا ہو گیا۔ اب تو ہوں گے ایسے اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں سے زمین خالی تو نہیں ہے، لیکن بظاہر جو علامات نظر آتی ہیں اور قرآن کی روشنی میں جن لوگوں کی شان بتائی گئی ہے کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے، ایسے تو نظر بہت کم کہیں نظر آ جائیں، لیکن صحیح معنوں میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں فکر مت کر، جا کل تیرا کام یہ ہو جائے گا، اور جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ کل ہو جائے گا انشاءاللہ؟
وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور یہ کہنے والے یوں ہی نہیں کہتے، ان کی نظر کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ دیتے ہیں جا یہ کل انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ تو جب ولی کی نظر سے لوح محفوظ نہیں ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، تو انبیاء کی نظر سے کیا محفوظ ہوگا؟ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی پرسوں نرسوں ایک جگہ تقریر میں کہا کہ سرکار کی نظر کتنی تیز تھی اور کیا کچھ حضور دیکھتے تھے، کیا کچھ حضور دیکھتے تھے۔ آپ سوچو، سرکار جبل احد پر تشریف لے جا رہے ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور جبل احد پر پیر رکھتے ہی سرکار فرماتے ہیں رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حیرت کی بات، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تجھ پر موجود ہیں۔ سرکار کے علم میں یہ بات تھی کہ حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوں گے اور سیدنا فاروق اعظم بھی شہید ہوں گے۔ یہ حضور نے کہاں سے بتایا؟ یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت لوح محفوظ کو دیکھ رہی تھی۔ تو ولی سے جب لوح محفوظ چھپا ہوا نہیں، تو نبی سے کہاں سے چھپا ہوا رہے گا؟ کہاں سے چھپا ہوا رہے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس قول کو اور اس فرمان کو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو دل کافی مطمئن ہوتا ہے۔ کشف المحجوب کے اندر ہے، حضرت حاتم الاسم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ جان لیا ہے کہ میرے حصے کی روزی نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ، میں روزی کے سلسلے میں بے فکر ہو گیا ہوں۔ یعنی زیادہ کی طلب میرے دل میں نہیں رہ گئی، بس اتنا سوچتا ہوں کہ جتنی لکھی ہے اتنی تو ملنی ہی ہے، زیادہ کی کیا امید رکھوں، جو کچھ لکھا ہے وہ تو مولا دے کر ہی رہے گا۔ بس یہ ہے کہ تلاش کرنے کا حکم ہے، تلاش کرو، محنت کرو، مشقت کرو۔ ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں موجود تھے، اور بھی کئی صحابہ موجود تھے، لیکن صبح ہوئی، فجر کی نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے ادا کی، سارے صحابہ نے ادا کی جو وہاں پر نماز کے وقت موجود تھے۔ لیکن فجر کی نماز کے بعد تقریباً صحابہ ورد و وظائف کے اندر لگ گئے، ذکر و اذکار میں لگ گئے، لیکن ایک صحابی تھے جو اٹھے اور کاروبار کے لیے نکل پڑے۔ تو صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تھوڑی دیر یہ بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، بس نماز پڑھی اور چلے کاروبار کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اسے سنو۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں، اگر یہ جانے والا اس نیت سے گیا ہے کہ میں حلال روزی کما کر میرے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں، فقر و فاقے سے بچاؤں اور ان کی ضرورت کو پوری کروں، تو اس کا جانا اس ذکر کی محفل سے بھی بہتر ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حلال روزی کمانا کوئی گناہ کا کام ہے؟ یہ تقسیم کس نے کر دی کہ حلال یہ مال کمانے جانا یہ دنیا داری ہے اور عبادت کرنا یہ دین داری ہے؟ اگر مال کوئی حلال ذریعے سے کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال کمائی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، تو سن لو کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نماز سے بھی نہیں معاف ہوتے، روزے سے بھی معاف نہیں ہوتے، زکوٰۃ سے بھی معاف نہیں ہوتے، جمعہ سے جمعہ تک عبادت سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حلال کمائی کے لیے بندہ جب محنت کرتا ہے اور محنت کر کے جب تھک جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر صبر کرتا ہے، تو اس صبر کے عوض کے اندر اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کی مفت میں کھانے کی عادت پڑ گئی، بیوی کما کے لائے ہم کھائیں، سسرال سے آ جائے تو کھائیں،
پتہ نہیں کہاں سے یہ سب سیکھا ہے لوگوں نے. مسلمان نوجوان اور زیادہ تر اللہ معاف فرمائے مسلم محلوں میں رہنے والے نوجوان جو ہے نا ایزی منی اور بس نہ پوچھئے کس کس طریقے سے پیسے کے حوالے سے وہ اپنی سوچ بنائے بیٹھے ہیں. تو روزی کا ذمہ اللہ نے لیا لیکن اس نے تلاش کرنے کا حکم دیا. تو تلاش کرو, محنت کرو, لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میرا مولا سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے, روزی ضرور عطا فرمائے گا, ضرور عطا فرمائے گا. اور جتنی مقدر میں اس نے روزی لکھی ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہر جاندار جو زمین پر ہیں اس کی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے, اور سب کو روزی پہنچانے والا اللہ ہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, جو میجر چیزیں ہیں نا انسان کی ضرورت کی, وہ سب اس نے اپنے قبضے میں رکھا, سب اپنے قبضے میں رکھا. ہوا اس کے قبضے میں, پانی اس کے قبضے میں, زندگی اس کے قبضے میں, موت اس کے قبضے میں, عزت اس کے قبضے میں, ذلت اس کے قبضے میں, بادشاہت کس کو دینا اس کے قبضے میں, ملک کس کو دینا اس کے قبضے میں, سورج اس کے قبضے میں, چاند اس کے قبضے میں, سمندر کی موجیں اس کے قبضے میں. یہ سب کچھ اس نے اپنے قبضے میں رکھا. اگر کسی انسان کے قبضے میں دے دیا جاتا تو سوچ لو کیا حال ہوتا. یہ سب کچھ اس نے اپنے قبضے میں رکھا. یوں تو سب پر قبضہ اسی کا ہے, لیکن صحیح معنوں میں میجر چیزیں جتنی ہیں اس نے اپنے قبضے میں رکھ کر کے یہ بتا دیا, میں جسے چاہوں جتنا چاہوں عطا فرما دوں. تو یاد رکھیں, خیال رزق ہو اور رزاق کا خیال نہ ہو, یہ بہت زیادہ بودا خیال ہوگا. ہمیں چاہیے کہ رزق کی تلاش میں نکلیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لیا ہے, وہ ضرور بھی ضرور ہمیں روزی عطا فرمائے گا. جب جانداروں کو اور چونٹیوں کو اور چھوٹی سی مخلوق کو, پرندوں کو, سب کو جب وہ روزی عطا فرماتا ہے تو اشرف المخلوقات کو بھی وہ ضرور روزی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ عز و جل رزق حلال سے مالا مال فرمائے, اور پروردگار جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل ہر مومن مسلمان کی تنگ دستی کو دور فرما دے اور غیب سے روزی کے ذرائع پیدا فرما دے.